بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر شہر پر حملہ آور ہوگا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لوگے، رحمت ہو اس حکمران اور اس لشکر پر جس کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوگی۔ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا اور جس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان 700 سال سے مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے بادشاہ کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس شہر کی فتح کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک چیپٹر ختم ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا تھا۔ یہی فتح آگے چل کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنی اور یہی سلطنت ایسے عروج کو پہنچی کہ اسی خلافت عثمانیہ نے 5 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کی۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے قسطنطینیپل کر دیا اور جو بعد میں قسطنطنیہ کہلایا گیا۔ یہ شہر آبنائے باسفورس کے کنارے پر اس مقام پر آباد ہے جہاں سے یورپ کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد قسطنطنیہ پونے 500 سال سے زیادہ عرصے تک مملکت اسلامیہ کا دارالحکومت بنا رہا۔ اس شہر کو اس لیے بے حد اہمیت حاصل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں بشارت دی تھی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر شہر پر حملہ آور ہوگا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ قسطنطنیہ کی اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے 7ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی 10 مرتبہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی سعادت پانے والوں کے خواہش مندوں میں کئی بلند پایہ صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ اس شہر کے محاصرے کے دوران صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی شہادت پائی اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے سپرد خاک کیے گئے۔ رب کائنات کا فیصلہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا اعزاز سلطنت عثمانیہ کے ایک 21 سالہ حکمران سلطان غازی محمد ثانی کو حاصل ہوا۔ سلطان محمد ثانی نے جب سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تو قسطنطنیہ پر قسطنطین دہم حکومت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں رومی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، باقی بچا تھا تو صرف قسطنطنیہ شہر باقی بچا تھا۔ اگر یہ شہر فتح ہو جاتا تو یورپی ممالک کی فتوحات کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل چکا ہوتا۔ قسطنطین نے محمد ثانی کے تخت نشین ہونے کے بعد انہیں پیغام بھیجا کہ سلطان مراد ثانی کے زمانے سے عثمانی خاندان کا ایک شہزادہ اور خان ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات کی رقم شاہی خزانے سے آتی ہے، لہذا اس رقم میں اضافہ کیا جائے ورنہ ہم شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آپ سے حکومت چھین لے گا۔ محمد ثانی اس چال کو سمجھ گئے اور قسطنطین کے ایلچی کو ٹال دیا۔ اب سلطان محمد ثانی نے روم میں ہونے والی بغاوت کو ختم کیا، پھر ہنگری کے بادشاہ ہینی ڈیز سے 3 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح سلطنت کی شمالی سرحدیں محفوظ ہو گئیں۔ اسی دوران قسطنطین نے شہزادہ ارخان کے خرچے میں اضافے کا پھر مطالبہ کیا، لیکن محمد ثانی نے اس کے جواب میں اس کا جو پہلا خرچہ جا رہا تھا وہ بھی اس کا بند کر دیا اور قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے سلطان محمد ثانی نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ جسے حسن رومیلیا کا نام دیا گیا تھا، یہ آبنائے باسفورس کے دوسرے کنارے پر سلطان بایزید کے بنائے ہوئے قلعے کے بالکل سامنے تھا۔ ہزاروں مزدوروں نے اس قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی دیواریں 30 فٹ تک چوڑی تھی
اور اس کے خصوصی برج پر ایک بھاری توپ خانہ قائم کیا گیا تھا اور وہ توپ خانہ 600 کلو گرام وزنی گولے تک پھینک سکتا تھا۔ یہ قلعہ 1456 میں موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا تھا۔ اب آبنائے باسفورس پر ترکوں کا قبضہ تھا اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن قسطنطین بھی صورتحال کو بھانپ کر جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور اہل قسطنطنیہ کو یورپ سے مسلسل سپلائی پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے 70,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادوں کی فوج اکٹھی کی۔ ہنگری کا ایک عیسائی باشندہ اربان مسلمان ہو کر سلطان کے پاس آ گیا تھا اور وہ بہترین توپیں بناتا تھا۔ سلطان کے حکم پر ارہان نے ایک بہت بڑی توپ بنائی جس کے گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی کئی توپیں بنائیں اور یہ وہ دور تھا جب جنگوں میں پتھر پھینکنے والی توپیں اور بارود کے گولے پھینکنے والی توپوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کا شہر پیرامڈ کی شکل کا تھا۔ اس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شہر پر خشکی کی راہ سے صرف مغربی جانب سے حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سمت میں 3 مضبوط دیواریں حائل تھیں۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ بھی تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 60 فٹ چوڑائی اور 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا تاریخی محاصرہ شروع ہو گیا۔ سلطان محمد ثانی خشکی کی طرف سے قسطنطنیہ کے سامنے نمودار ہوئے اور دوسری طرف عثمانی جہازوں نے بحیرہ مارمورا میں بندرگاہ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اب دیواروں پر گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ دونوں جانب بڑا جوش و خروش تھا، تیر برس رہے تھے اور توپوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانس کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اسی دروازے پر سلطان کی فوج اپنا زیادہ زور لگا رہی تھی۔ چند دن کی گولہ باری کے نتیجے میں دیوار میں کچھ شگاف تو پڑ گئے، لیکن عیسائیوں نے اسے جلد ہی پر کر لیا۔ مسلمان ابھی تک دیوار پر چڑھنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ سلطان محمد ثانی کئی دن کے محاصرے کے بعد یہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک بحری اور بری دونوں جانب سے حملہ نہ کیا جائے گا، شہر کو فتح کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بحری سمت سے حملہ اس لیے دشوار تھا کہ شاخ زیری کے قریب قسطنطنیہ کے جہاز پہرا دے رہے تھے اور آخر میں سلطان کو ایک زبردست ترکیب سوچی۔ یہ 29 مئی 1453 کی رات کا 1:30 بجا تھا۔ یہ شہر قسطنطنیہ ہے جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، اور اس کی دیواروں کے باہر عثمانی فوج اپنا آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عثمانی توپوں کو شہر پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری بہت زیادہ کی، جس کی وجہ سے قلعے کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فیصلہ کن حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی للکار کے ساتھ نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بغلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے شہر کی دیواروں کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا تھا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ دونوں طرف سے توپیں آگ اور گولے برسا رہی تھی اور شہر کے اندر ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ قسطنطین نے سب کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن آخری سانس تک لڑنے کا وعدہ بھی لیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ دیوار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اس حصے سے مسلمان سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور پھر دست بدست
जंग शुरू हो गई। ईसाई इस लड़ाई में ज्यादा देर तक न टिक सके। उधर शहर की दीवार गिरी, उधर बंदरगाह की तरफ से सुल्तान के एक बहरी दस्ते ने एक बुर्ज पर कब्जा करके इस्लामी फौज का अलम बुलंद कर दिया। ऐसी जंग हुई कि लाशों के अंबार लग गए। लेकिन अब तक जिनेवा का कमांडर कुस्तुनतुनिया की फौज को जोश दिला रहा था, लेकिन लड़ाई के दौरान वो कमांडर भी जख्मी हो गया। उसके जख्मी होने पर फौज में बदली फैल गई और ये रंग देखकर कुस्तुनतीन ने अपनी इम्तियाजी सुर्ख अबा उतार कर फेंकी और आम सिपाहियों की तरह लड़ते लड़ते मारा गया। जोहर का वक्त था और कुस्तुनतुनिया शहर फतह हो चुका था। सुल्तान मोहम्मद शहर में दाखिल हुए, सेंट आया सोफिया के कलीसा पहुंचे, वहां सफाई करवाई और पहली बार इस शहर की फजाओं में ये आफाती कलमात गूंजे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो शहर जिसे फतह करने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी, जब ये शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया तो फिर मुसलमानों को रोकना अहले यूरोप के लिए मुमकिन भी न रहा और एक एक करके तमाम यूरोपीय इलाके मुसलमानों के कब्जे में आते चले गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया के शहरियों के साथ हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम कर दी। उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया गया। आया सोफिया के अलावा बाकी तमाम गिरजाघरों को कायम रखा गया। ईसाइयों को मजहबी आजादी दी गई। जंगी कैदियों को खुद सुल्तान ने अपने सिपाहियों से खरीद कर आजाद किया। कुस्तुनतुनिया की फतह के अगले दिन सुल्तान मोहम्मद फातेह जनूबी यूनान की तरफ रवाना हो गए और वहां की खुदमुख्तार रियासतों को फतह किया। फिर बहिरा अस्वद के जनूबी साहिल पर इस्लामी परचम लहरा दिया और 1456 में वापस कुस्तुनतुनिया आकर सर्बिया और बोस्निया को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर दिया। 1457 में इस्लामी फौज हंगरी की तरफ बढ़ी, बलग्राद का मुहासरा किया, लेकिन जबरदस्त लड़ाई में खुद सुल्तान भी जख्मी हो गए और कई वजूहात की बिना पर यह शहर फतह न हो सका। ताहम कुछ ही अरसे बाद सुल्तान ने अल्बानिया पर फौज कशी की और उसे भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। 1453 ही वो साल है जिसे कुर्ने वुस्ता यानी मिडिल एज का इख्तिताम कहते हैं और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया था कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ्फुज के लिए नाकाफी। मगरब में रोमन अंपायर के खात्मे के बाद यह सल्तनत कुस्तुनतुनिया बरकरार रही और इस शहर ने तरक्की की वो मनाज़िल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा तक नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। यूरोप पर सकूत कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहां इस सिलसिले में कई किताबें और नज़में लिखी गईं और बेशुमार पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाकया उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बनकर रह गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे भूल नहीं सकता। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को अभी तक कबूल करने से कतरा रही है, जिसकी वजूहात आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमेरात का ही दिन था। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें।